پر چراغ جلانے سے منع کیا ہے. آج دیکھو ایک مسلمان ہو کر قبروں پر کیسے اگربتی جلاتا ہے. ایک مردہ جو اندر پڑا ہوا ہے وہ کون سی خوشبو سونگے گا؟ جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، جو شریعت اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، وہ ساری شریعت ہم نے اپنی زندگی سے نکال دی ہے. ہماری زندگی کے اندر اگر کوئی چیز باقی ہے، وہ چیز ہے ہمارے اپنے نفس کی خواہشات، کہ جو چیز ہمارے دل کو اچھی لگتی ہے، جو چیز ہمارے لیے مناسب ہے، جس چیز کے اندر ہمیں فائدہ ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، ہمارے پاس پیسہ آئے گا، ہمارے پاس عزت دولت آئے گی. آج جو پروگرام ہوتے ہیں جو بیان کرنے کے لیے ان کے اندر آتے ہیں، فری میں نہیں آتے، وہ پیسے لیتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں لیتے ہیں. ان کو چونی نہ دو، پروگرام میں بلاؤ، ان کو کھانا نہ کھلاؤ، پروگرام کے اندر بھی نہیں آئیں گے. جو یہ اللہ کے نبی کی شان میں جھوم جھوم کر نظمیں پڑھتے ہیں، قوالیے گاتے ہیں، ان کو چونی نہ دو، تم ان کو پیسے نہ دو، پھر دیکھنا ان کی محبت کہاں جائے گی. ہمارے یہاں میلہ بھی لگتا ہے، جو قوال بیٹھتے ہیں اس پہ کسی قوال کو ایک چونی نہ دو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی سے کیا عشق، کیا محبت ہے. وہ ہمارا الو بنا کے، پاگل بنا کے پیسے بٹورتے ہیں. ویسے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اس دن سے زیادہ بابرکت کوئی دن نہیں، اس دن سے، اس گھڑی سے زیادہ بابرکت کوئی گھڑی نہیں. لیکن اس دن کو جو منانے کا تصور ہے، یہ دین کے اندر اس چیز کا تصور کہیں سے کہیں تک ہے ہی نہیں. ہم صحابہ کرام کی پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، تو ہمیں کہیں پر بھی اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منایا ہو یا یوم وفات منایا ہو. انہوں نے ایسا کبھی کوئی دن نہیں منایا. انہوں نے تو جو دن منایا ہے، وہ دن منایا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارا ہے. اللہ کے نبی کے جو اسوہ تھے، اللہ کے نبی کے جو طریقے تھے، اس ساری چیز کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارا ہے. وہ جہاں کہیں بھی بیٹھتے، سیرت نبوی کی محفل وہیں شروع ہو جاتی تھی. جہاں دو آدمی مل کر بیٹھے، وہیں اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی کے حدیثوں کی باتیں، وہیں پر اللہ کے کلام کا تذکرہ، اللہ کے نبی کے حدیثوں کا تذکرہ. تو ان کے یہاں کوئی وقت متعین نہیں تھا کہ اس وقت بیٹھیں گے، اس دن بیٹھیں گے، یا فلاں تاریخ میں بیٹھیں گے، پھر ہم بیٹھ کر اللہ کے نبی کی تاریخوں میں قصیدے پڑھیں گے، اللہ کے نبی کی تعریف کریں گے. ایسا کچھ نہیں تھا. ان کا ملنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، یہ سارا کا سارا سنت کے مطابق تھا. اور جب بھی وہ ملتے تھے تو آپس میں وہ بات کیا کرتے تھے کہ آؤ بیٹھے اللہ کے نبی کی بات کرے، آؤ بیٹھے اللہ کے نبی کے حدیثوں کو بیان کرے، اللہ کے نبی کے حدیثوں کا آپس میں تذکرہ کرے. کہ وہ آدمی یہ حدیث بیان کر رہے، دوسرے آدمی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کی حدیثیں، اللہ کے نبی کی باتیں، اللہ کے نبی کے انداز، رفتار، گفتار، سارے وہ ہر وقت ان کا مشغلہ یہ تھا کہ ان کو اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی سے عشق ایسا تھا کہ ان کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ اللہ کے نبی کے تذکرے سے خالی نہیں تھا. کہ جہاں دو صحابی ملے، وہاں اللہ کے نبی کی بات شروع، وہاں اللہ کی وحدانیت کی بات شروع، اللہ کے کلام کی بات شروع، اللہ کے نبی کے حدیثوں کی بات شروع. تو ان کے یہاں جو ہمارے یہاں جو یہ رسمی مظاہرہ ہے، سیرت النبوی کے جلسے جلوس کر کے جو رسمی مظاہرہ ہے، صحابہ کرام کے یہاں یہ نہیں تھا. اور بات ہے بھی یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ خوبصورت دین عطا کیا ہے، جو اسلام مذہب عطا کیا ہے، یہ رسمی مظاہروں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دین کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارنے کا نام ہے. کہ آدمی صرف رسمی طور پر کچھ کرے، اللہ کو یہ مطلوب نہیں ہے. اللہ کو بندے سے عمل مطلوب ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق عمل کر کے دکھائے. کہ آج ہم اللہ کے نبی کا یوم ولادت منائیں گے، اللہ کے نبی کا یوم وفات منائیں گے،
اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک یہ مہینہ آتا رہا، یعنی 23 بار اللہ کے نبی کی خود کی زندگی میں یہ مہینہ آیا اور یہ تاریخ آئی ہے۔ اگر اس دن کو منانے کا، اس دن کے اندر کوئی جلسے جلوس کرنے کا، کوئی تقریبات کرنے کا، کوئی جشن منانے کا تصور ہوتا تو یقیناً اللہ کے نبی اس کی تعلیمات دیتے، اللہ کے نبی مناتے۔ اور پھر اللہ کے نبی کے جو صحابہ تھے، اللہ کے نبی کے ایک لفظ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اگر یہ اتنا اہم مسئلہ ہوتا اور یہ اتنی ثواب کی اور کار خیر ہوتا تو پھر اللہ کے نبی کے صحابہ کرام اس چیز کو مناتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے اللہ کے نبی پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، وہ اس دن کو مناتے۔ عمر جن کو اللہ کے نبی نے اللہ سے اپنی دعاؤں کے اندر مانگا تھا تو پھر وہ بھی اس دن کو مناتے۔ عثمان جن کو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ان سے حیا آتی ہے فرشتوں کو بھی، جن کے نکاح میں اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی تو وہ بھی اللہ کے نبی کے اس دن کو مناتے۔ علی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر خدا کہا ہے، اگر ان کی زندگی کے اندر اس دن کی کوئی وہ چیز ہوتی وہ بھی اس دن کو مناتے۔ اور تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام گزرے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے ایک بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے اللہ کے یوم ولادت منایا ہو، یوم وفات منایا ہو، کہ عید میلاد النبی انہوں نے منایا ہو اس دن۔ ان کے ذہن و خیال میں بھی یہ چیز نہیں تھی، ان کے ذہن و خیال میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی ایک بھی سنت ہم سے چھٹ نہ جائے، اللہ کے نبی کا ایک بھی طریقہ ہم سے نکل نہ جائے۔ ان کے ذہن و خیال میں ہر وقت یہ چیز تھی، انہیں ہر وقت یہ معلوم کرنا تھا کہ اس وقت اللہ کے نبی کا کیا عمل تھا، اس وقت اللہ کے نبی کا کیا عمل تھا، کھانا کیسے کھاتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، غیروں سے ملنا کیسے ہوتا تھا، اپنے گھر کے اندر بیویوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اور جو صحابہ کرام تھے ان کے ساتھ کیا معاملات تھے، اللہ کے نبی نے جو تجارت کی وہ کیسے کی، کہ ان کی زندگیوں کے اندر تو ساری چیز یہ تھی، اور اس چیز کو وہ اپنی زندگیوں کے اندر اتارتے تھے کہ ہمارا گھر کے اندر ہماری جو معاشرت ہے، بیویوں کے ساتھ میں جو رہن سہن ہے، اللہ کے نبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے ساتھ کیسے رہے، اللہ کے نبی حضرت خدیجہ کے ساتھ کیسے رہے، اللہ کے نبی دیگر امہات المؤمنین کے ساتھ کیسے رہے، کہ اپنی اولاد کا جب معاملہ آتا ہے تو اللہ کے نبی نے دیکھے کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ، حضرت ام کلثوم کے ساتھ، حضرت زینب کے ساتھ، رقیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی کی تاریخ اٹھا کر، کوئی آدمی مزدور ہے تو اللہ کے نبی کی مزدوری تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے مکے کے پہاڑوں کے اندر بکریوں کو چرایا ہے۔ اگر کوئی آدمی بزنس مین ہے، اللہ کے نبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں اللہ کے نبی نے ملک شام کے تجارتی سفر کیے ہیں تو ان کے اندر اللہ کے نبی نے کیسے معاملات کیے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سیاسی ہے تو وہ دیکھے اللہ کے نبی مدینے کے اندر جو سیاست کرتے تھے وہ سیاست کیسی تھی۔ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں کہ جس کے اندر اللہ کے نبی نے ہمیں دوسروں کا محتاج چھوڑا ہو۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ ہم نے اپنے ہر کام کے اندر اپنے آپ کو دوسروں کا محتاج بنا لیا ہے۔ آج ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں نبی سے عشق ہے، نبی سے محبت ہے، نبی کے نام پر جلسے جلوس کریں گے، نبی کے نام پر عید میلاد منائیں گے، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر نبی سے محبت والی کوئی چیز نہیں پائی جائے گی۔ نبی سے عشق تھا، نبی سے محبت تھی تو پھر یہ دیکھتے کہ نبی کو اللہ نے نماز کا حکم دیا، اس نماز کی حفاظت کرتے۔ نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم نازل کیا، روزوں کی حفاظت کرتے۔ نبی پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا، زکوٰۃ ادا کرتے۔ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی تعلیم دی تو حج ادا کرتے۔ نبی کو جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ نبی تمہیں جس کام کا حکم دے، جس چیز کا حکم دے، اس چیز کو پھر تم لے لو، اس چیز پر پھر تم عمل کرو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے تمہیں نبی منع کرے اس چیز سے اپنے آپ کو روک لو۔
نبی سے عشق تو یہ تھا کہ نبی کی سنت کے مطابق اپنی زندگی بنائی جاتی، نبی کی زندگی کو اپنی زندگیوں کے اندر اتارا جاتا۔ آج یہ ہے کہ نبی جس چیز کو ختم کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے شروع کر دی ہیں۔ سب سے پہلے جو شروعات ہوئی عید میلاد منانے کی، یہ کہاں سے ہوئی؟ اتنے صحابہ کرام گزرے، کسی نے عید میلاد نہیں منایا، کسی کے ذہن کے اندر 12 ربیع الاول کا کوئی خیال نہیں آیا۔ آج ہمارے اندر 12 ربیع الاول کا خیال آتا ہے، کسی کو 12 ربیع الاول کے روزے کی فکر ہے، کسی کو 12 ربیع الاول کے اندر اسٹیٹس لگانے کی، جھنڈے بنانے کی، ان ساری چیزوں کی فکر ہو رہی ہے کہ عید میلاد ہے، آج یہ ہے وہ ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی اس چیز کو نہیں منایا۔ اس چیز کا تصور آیا کہاں سے؟ اس چیز کا تصور دراصل جو ہے وہ عیسائیوں کے پاس سے آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے جا چکے تھے، تقریباً 300 سال کے بعد آپ کے کچھ لوگوں نے ان کا جو ہے وہ کرسمس کے نام سے منانا شروع کیا، اور ان کی جو اصل شروعات تھی، جو ان کی اصل سوچ تھی، تو ان کے جو اچھے آدمی تھے، معتبر لوگ تھے، تو انہوں نے ان کو منع کیا، بھئی تم یہ دن کیوں منا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ اس دن کو منانے میں خرافات کیا ہے، اس دن کو منانے میں برائی کیا ہے، کہ ہم تو صرف اس لیے منا رہے کہ اس دن کے اندر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا تذکرہ کریں گے۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم اس دن کے اندر سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اس کا ذکر کریں گے، اور پھر ہم اس دن کے اندر ان کی جو تعلیمات تھی، کتاب پڑھیں گے، ان کی تعلیمات کا تذکرہ کریں گے۔ اس میں کون سی برائی ہے؟ اور حقیقت میں کوئی برائی ہے بھی نہیں۔ کچھ وقت تک انہوں نے ایسا ہی کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے دیکھا کہ جو لوگ پروگرام کے اندر آتے ہیں، اس جلسے کے اندر جو لوگ آتے ہیں تو بہت کم تعداد میں آنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ لوگ بہت کم آتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ ایک پادری اٹھتا ہے، وہ کوئی کتاب پڑھ دیتے ہیں اور وہ تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں۔ لوگ جو ہے وہ رنگین مزاج ہے کہ جب اس کے اندر کچھ اور بھی ڈالا جائے گا تو لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ پھر انہوں نے شروع یہ کیا کہ اس کے اندر نظمیں شروع کی، پھر دیکھا کہ لوگوں کی تعداد نہیں بڑھ رہی، تو ان کی تعداد بڑھانے کے لیے انہوں نے نظموں کے ساتھ میں موسیقی لگا دی کہ اس کے اندر تھوڑا گانا بجانا سا ہو گیا، اس کے اندر تھوڑا۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ اور رنگین مزاج ہوتے جا رہے ہیں، نوجوان طبقہ ہے، شوقین مزاج ہے۔ انہوں نے اس سے بڑھ کر اور کیا کہ انہوں نے اس دن کے اندر پھر عورتوں کو بھی اس محفل میں شرکت کی اجازت دے دی کہ عورتیں بھی اس دن میں آئے گی۔ ہوتے ہوتے دھیرے دھیرے رفتہ یہاں تک بات پہنچی کہ انہوں نے پھر اس میں شراب کی اجازت دے دی، انہوں نے اس میں جوئے کی، سٹے کی، قمار بازی کی، ساری برائیوں کی اس کے اندر اجازت دے دی۔ اور پھر بات یہاں تک پہنچی جو اصل تعلیم تھی، حضرت عیسیٰ کی تعلیم کا جو تذکرہ تھا، وہ چیزیں نکل گئی اور ساری غیر چیزیں آ گئی۔ اور آج یہ حالات ہو چکے ہیں کہ جب کرسمس آتا ہے، 25 تاریخ جب آتی ہے، اس دن کے اندر جتنی بے حیائی اور بے شرمی ہوتی ہے شاید پورے سال میں ان کے یہاں نہ ہوتی ہو۔ مغربی ممالک میں جا کر دیکھیں کہ جتنی شراب اس دن پی جاتی ہے پورے سال اتنی شراب نہیں پی جاتی، جتنی عورتوں کی عصمت دری آبرو ریزی اس دن ہوتی ہے پورے سال میں نہیں ہوتی۔ اسی کی دیکھن دکھائی پھر ہمارے یہاں پر ایک بادشاہ گزرے، انہوں نے یہ دیکھا کہ جب عیسائی لوگ اپنے نبی کا یوم وفات، یوم ولادت مناتے ہیں تو ہم اپنے نبی کا کیوں نہ منائیں۔ انہوں نے بھی پھر یہ شروع کر دیا، اور شروعات اس کی بھی ایسے ہوئی کہ ایک دن متعین کیا گیا کہ 12 ربیع الاول کے اندر جو ہے وہ کوئی پروگرام کریں گے، کوئی جلسہ کریں گے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کا بیان کریں گے، اللہ کے نبی کی سیرت کا بیان کریں گے، اس کے بعد میں پروگرام ختم ہو جاتا۔ پھر آج جو شکل ہے اس پروگرام کی، ان جلسے جلوس کی، وہ ساری کی ساری شکل ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ کون سی خرابی ہے جو اس کے اندر نہ ہو رہی ہو۔ اسی کے اندر نظموں کے ساتھ میں ڈی جے بجایا جائے گا،
اسی کے ساتھ میں ایسے ایسے علماء بیان کریں گے کہ جن کو علم کے آئین کا نہیں پتا ہے کہ علم کسے کہتے ہیں، وہ بیانات کریں گے، لوگوں کی واہواہیاں ہوں گی، پیسے نچھاڑے جائیں گے، ان کو لفافے دیے جائیں گے۔ یہ سارا کا سارا جو صرف ایک جو یہ بنایا گیا یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کو اصل تعلیم سے ہٹا دیا جائے۔ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، اگر ہم ہمارے ملک کے اندر دیکھو کہ اگر کوئی مین مدعا چل رہا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس ہو رہا ہے، اگر اس مدعے سے بھٹکانا ہو تو کوئی اور چیز لا کے اس کے برابر میں رکھ دیتے ہیں کہ پھر سارے کے سارے لوگ اس سے نگاہ ہٹا کر دوسری چیز پہ لگا دیتے ہیں۔ نبی کی تعلیمات سے ہٹا کر آج مسلمانوں کو جلد سے جلوس پہ لگا دیا ہے کہ نہ نمازوں کی اہمیت نہ سنتوں کی اہمیت۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ عید میلاد النبی یا سیرت النبوی کے جلد سے جلوس یہ منانے کی چیز نہیں ہے، یہ اپنانے کی چیز ہے، اپنی زندگیوں کے اندر اتارنے کی چیز ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اس لیے کھائے تھے کہ ان کے لیے جلد سے جلوس نکالے جائے، عید میلاد منایا جائے، 12 ربیع الاول کو بڑی تاز و حجم کے ساتھ منایا جائے کہ سال کے 12 مہینے کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں کا نہیں پتا، نمازوں کا نہیں پتا، دین کا نہیں پتا، صرف 12 ربیع الاول کے اندر پھر ایک آدمی پورا مسلمان بن کے پگڑی لگا کے ٹوپی سجا کے کپڑے پہن کے اور کوئی جھنڈا ہاتھ میں لے کے کوئی پروگرام اللہ کے نبی کی روزے کی شبیہ بنا کر، خانہ کعبے کی شبیہ بنا کر پھر اس دن اپنے آپ کو محمدی ہونے کا آدمی تمغہ دے، اپنے آپ کو محمدی بتائے۔ وہ کہاں کا محمدی ہے کہ جس کی دین کے اندر، جس کی زندگی کے اندر دین نام کی چیز نہیں ہے؟ اللہ کے نبی سے محبت اور عشق تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی سنتوں پر مرا جاتا، مٹا جاتا، اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کے اندر اتارا جاتا۔ یہ اللہ کے نبی سے عشق تھا، یہ اللہ کے نبی سے محبت تھی۔ جانوروں نے بھی اللہ کے نبی سے محبتوں کے ثبوت دیا۔ اللہ کے نبی کی ایک سواری تھی، یعقوب اس کا نام تھا۔ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہو گئے، اس دنیا سے جب آپ رخصت ہو گئے، وہ رونے لگا، وہ دہاڑنے لگا، اس نے اپنی جو رسی تھی کھونٹے سے بندھی ہوئی وہ تو ڈالی، مدینہ کی گلیوں میں گھومتا رہا اور جا کر آخرکار ایک کنویں میں جا کر اپنی جان دے دی، وہیں پر مر گیا ڈوب کر۔ اللہ کے نبی کی محبت میں تھی، اللہ کے نبی کے عشق میں تھی۔ اللہ کے نبی چلے گئے تو پھر رہنا گوارا نہ کیا، اپنی جان دے دی۔ اللہ کے نبی کی ایک اونٹنی تھی، جب اللہ کے نبی کی وفات کے بارے میں پتا چلا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے ہوئے، ٹپ 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 اس کی آنکھوں سے کھانا پینا سارا بند کر دیا، کھونٹے پہ بیٹھے بیٹھے ایسے ہی چلے گئے۔ اللہ کے نبی سے یہ عشق تھا، یہ اللہ کے نبی سے محبت تھی۔ آج ہم کیسی محبتوں کے دعوے کریں اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی جس ڈھول تاشے سے منع کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، ہم نے اس پروگرام کے اندر وہی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے قبروں پر چراغ جلانے سے منع کیا ہے۔ آج دیکھو ایک مسلمان ہو کر قبروں پر کیسے اگربتی جلاتا ہے۔ ایک مردہ جو اندر پڑا ہوا ہے وہ کون سی خوشبو سونگے گا؟ جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے منع کیا تھا، جو شریعت اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، وہ ساری شریعت ہم نے اپنی زندگی سے نکال دی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر اگر کوئی چیز باقی ہے وہ چیز ہے ہمارے اپنے نفس کی خواہشات، کہ جو چیز ہمارے دل کو اچھی لگتی ہے، جو چیز ہمارے لیے مناسب ہے، جس چیز کے اندر ہمیں فائدہ ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، ہمارے پاس پیسہ آئے گا، ہمارے پاس عزت دولت آئے گی۔ آج یہ جو پروگرام ہوتے ہیں جو بیان کرنے کے لیے ان کے اندر آتے ہیں، فری میں نہیں آتے، وہ پیسے لیتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں لیتے ہیں۔ ان کو چونی نہ دو، پروگرام میں بلاؤ، ان کو کھانا نہ کھلاؤ، پروگرام کے اندر بھی نہیں آئیں گے۔ جو اللہ کے نبی کی شان میں جھوم جھوم کر نظمیں پڑھتے ہیں، قوالیاں گاتے ہیں، ان کو چونی نہ دو، تم ان کو پیسے نہ دو، پھر دیکھنا ان کی محبت کہاں جائے گی۔ ہمارے یہاں میلہ بھی لگتا ہے، جو قوال بیٹھتے ہیں اس پہ کسی قوال کو ایک چونی نہ دو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے نبی سے کیا عشق کیا محبت ہے۔ وہ ہمارا الو بنا کے، پاگل بنا کے پیسے بٹورتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی جو دین کے نام پر، مسجد کے نام پر، مدرسے کے نام پر، کسی کار خیر کے نام پر جیب سے چونی نہیں نکال سکتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کا پیسہ ایسی جگہ نکلواتے ہیں کہ جینے نہ نماز کی خبر، نہ روزے کی خبر، نہ دین کا پتہ۔
کہ رات میں 12-1 بجے تک 2 بجے تک قوالی ہوگی, صبح میں فجر کی نمازیں, اور جن کے چہرے پر اللہ کے نبی کی سنت ہی نہیں. اللہ کے نبی سے کیسا عشق ہے؟ اللہ کے نبی سے عشق یہ تھا کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ بڑے بڑے لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, فاتح ایران جن کو کہا جاتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں, کسرا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, لقمہ زمین پہ گر گیا, زمین سے لقمہ اٹھایا, صاف کر کے کھا لیا, برابر والے نے کونے لگائی کہ میاں کیا کر رہے ہو, کہ لوگ بڑا معیوب سمجھیں گے کہ کیسے آدمی ایک لقمہ بھی زمین پہ سے اٹھا کے کھا لیا. فرمانے لگے اترک سنت حبیب لہؤلاء الحمقاء, کہ کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے نبی کی سنت ہے کہ اگر لقمہ زمین پہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے, کہ میں اپنے نبی کی سنت کو زندہ کروں گا. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بھیجا مکہ کے اندر صلح کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے. آپ وہاں پر ٹھہرے رات میں. صبح میں جب آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے جہاں پر مشورہ ہو رہا تھا, بڑی میٹنگ ہو رہی تھی, تو جب آپ وہاں پر جا رہے تھے آپ کے چچا زاد بھائی کہنے لگے کہ آپ کا جو پائجامہ ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہے, اور یہاں پر پائجامہ جتنا ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے, جتنا جھاڑو لگا کے چلتا ہے, وہ آدمی اتنا ہی زیادہ عزت والا سمجھا جاتا ہے. ادھر سنیے, یہ اللہ کے نبی سے عشق تھا, یہ اللہ کے نبی سے محبت تھی. فرمانے لگے لا ہاکذا عزرت صاحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار کو ایسے ہی دیکھا, اس کو نیچے نہیں کر سکتا. اپنا ازار نیچے نہیں کیا کہ عزت جائے تو جائے, کہ عزت اصل اللہ کے نبی کی غلامی میں آنے میں ہے. عزت سیرت النبوی اپنانے میں ہے, سیرت النبوی منانے میں نہیں ہے. صحابہ کرام نے سیرت النبوی کے جلسے جلوس نہیں کیے, صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اتارا ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشخبری سنائی ہے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وکل وعد اللہ الحسنى, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا, فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ عشق تھا اللہ کے نبی سے, یہ اللہ کے نبی سے محبت تھی. تو اس موقع پر ہمارے لیے کوئی کرنے کا کام نہیں ہے. ہاں اگر اللہ کے نبی سے عشق ہے, تمہیں یہ دن منانا ہی ہے, تو آپ یہ کرو کہ پورے دن مسجد میں بیٹھو, اللہ کے نبی پر درود پڑھو. اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر اللہ کے نبی پر درود پڑھو. تم روزانہ تم اپنے کام کرتے ہو, تم ایک دن نکالو کہ آج کے دن میں اللہ کے نبی پر درود پڑھوں گا, میں اللہ کے نبی پر سلام بھیجوں گا, اللہ کے نبی کے لیے میں درود کثرت سے پڑھوں گا. اور آج مبارک دن ہے, جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن درود پڑھنے کی ویسے بھی زیادہ فضیلت ہے. آج 12 ربیع الاول ہے, کہ آج کے دن زیادہ درود پڑھنے کا اہتمام کرے. تو اللہ کے نبی کی جو اس دنیا کے اندر آنے کی جو منشا ہے, جو مقصد ہے, اصل اس کو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اتارنا ہے. یہ نبی سے عشق ہے. ہم نبی سے لاکھ محبتوں کے دعوے کریں, لاکھ ہم جلسے کریں, لاکھ ہم پروگرام کریں, لاکھ ہم عید میلاد منائیں, یاد رکھ کے اگر ہماری زندگی کے اندر دین نہیں ہے, اللہ کے نبی کی سیرت اور سنت نہیں ہے, تو پھر ان سارے پروگراموں کا, ان سارے جلسے جلوس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آج کے دن بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں کہ جی 12 ربیع الاول کا روزہ, 12 ربیع الاول کا کوئی روزہ نہیں ہے. اگر آدمی عام دنوں کی طرح, جیسے عام دنوں میں روزہ رکھنا نفل ہے, اگر آدمی اس دن رکھے اور یہ دن خاص طور سے اس میں آ جائے جو مہینے کی 3 تاریخ ہوتی ہے, 13, 14, 15 ایام 20 جن کو کہا جاتا تھا, اس میں آ جائے, رکھ لے. یہ آدمی صرف نفل کی نیت سے رکھ لے تو ثواب مل جائے گا. لیکن اگر آدمی اس کو ضروری سمجھ کے, یا اس کو سنت سمجھ کے, یا اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب کا سمجھ کے رکھے, تو یاد رکھو یہ چیز دین نہیں, بے دین ہے. کیونکہ اس دن کے اندر کوئی روزہ رکھنے کا ثبوت اللہ کے نبی سے, صحابہ کرام سے, کسی ہمارے جو اکابر بڑے ولی اللہ گزرے ہیں, جو ہمارے علماء گزرے, کسی سے کوئی ثابت ہی نہیں ہے. اصل ہمیں شیطان جو ہے وہ عشق کے نام پر گمراہ کر رہا ہے. عشق تو یہ ہے کہ آدمی محبوب نے جو کہا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ڈال دے, یہ عشق ہے. اپنے نفسانی خواہشات پر عمل کرنے کا نام عشق اور دین نہیں ہے, دین نام ہے. اسی لیے میں نے جو حدیث پڑھی ہے سب سے شروع میں,
اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ جب تک جو دین میں لے کر آیا ہوں اپنے آپ کو اس دین کے تابع نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے